بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ یہ وہ زمانہ تھا جب مکہ کی بنجر زمین سے ایک روشنی پھوٹی تھی اور جس کا چرچا عرب کے ہر قبیلے اور ہر علاقے میں تھا۔ اس وقت ہر طرف خشک سالی تھی اور قحط کا زمانہ تھا۔ مکہ سے 130 کلومیٹر دور ایک سنسان علاقے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہ گھر ابو معبد اور اس کی بیوی معبد کا تھا۔ معبد ایک نیک اور رحم دل خاتون تھی جو اکثر اوقات خیمے میں بیٹھی رہتی اور وہاں سے آنے جانے والے مسافروں کو کھانا پینا دے دیا کرتی تھی۔ بکریاں چرا کر اور ان کا دودھ بیچ کر دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا تھا۔ معبد ایک پاک دامن اور باوقار خاتون تھی۔ ان کے دل میں خدمت خلق کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ مسافروں کی خدمت میں کوئی کسر نہ رکھتی تھی۔ اس طرح معبد کا نام دور دور تک مشہور ہو گیا تھا اور لوگ ان کی اعلیٰ ظرفی اور شرافت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے۔ ایک دن سورج کی سخت گرمی پڑ رہی تھی اور صحرا آگ کی بھٹی کی طرح تپ رہا تھا۔ خشک سالی کی وجہ سے ان دنوں بڑی مشکل سے گزر بسر ہو رہی تھی۔ معبد کا شوہر اس وقت بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ معبد نے دیکھا کہ کچھ ادھیڑ عمر شخص اونٹ پر سوار ہو کر اس کے گھر کی طرف آ رہے ہیں۔ مسافر خیمے کے قریب آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کہا، دودھ، گوشت، کھجور یا کچھ اور کھانے کی چیز ہو تو ان میں سے ہمیں دو، ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ معبد نے جواب دیا کہ واللہ اس وقت کوئی بھی چیز آپ کو پیش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو میں فوراً حاضر کر دیتی اور اس کی قیمت بھی نہ لیتی۔ مجھے آپ کی میزبانی کر کے بہت خوشی ہوتی، لیکن میں مجبور ہوں کہ اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جبکہ میرے شوہر بھی بکریاں چرانے گئے ہوئے ہیں۔ اس مسافر کی نظر خیمے کے کونے میں کھڑی ایک بکری پر پڑی تو کہا، اے خاتون، یہ کیسی بکری ہے؟ تو معبد نے جواب دیا کہ یہ بکری بہت ہی کمزور اور لاغر ہے، اس لیے اپنے ریوڑ کے ساتھ چراغاں نہیں جا سکتی اور کافی عرصے سے دودھ بھی نہیں دیتی ہے۔ اس پر مسافر نے کہا کہ آپ اگر اجازت دیں تو کیا میں اس کا دودھ دھو لوں؟ معبد نے تعجب سے کہا، اے اللہ کے بندے، ویسے تو آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کا دودھ کافی مدت پہلے سوکھ چکا ہے، اس لیے مجھے امید نہیں کہ یہ دودھ کا ایک قطرہ بھی دے۔ پھر معبد اس بکری کو مسافر کے سامنے لائیں۔ مسافر نے بکری کی پیٹھ سلائی اور سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر دعا فرمائی، یا اللہ اس عورت کی بکری میں برکت عطا فرما۔ پھر معبد دودھ کے لیے برتن لے آئی۔ معبد یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ مسافر نے جب بکری کا دودھ دھویا تو برتن دودھ سے بھر گیا۔ مسافر نے سب سے پہلے دودھ کا برتن معبد کو دیا۔ معبد نے دودھ پیا اور مسافروں نے بھی باری باری دودھ پیا۔ پھر آخر میں اس مسافر نے دودھ پیا جس نے دودھ دھویا تھا اور کہا کہ لوگوں کو پلانے والا خود آخر میں پیتا ہے۔ پھر اس مسافر نے دوبارہ اس برتن میں دودھ دھونا شروع کیا، یہاں تک کہ دودھ سے برتن لبالب بھر گیا۔ مسافر نے معبد کے حوالے دودھ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ دودھ اپنے شوہر کے لیے رکھ لو، جب وہ واپس آئیں تو اسے دے دینا۔ اس کے بعد یہ مبارک قافلہ اونٹوں پر سوار ہو کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان کے جانے کے بعد معبد کافی دیر حیران کھڑی رہی اور اس بکری کی جانب دیکھتی رہی۔ شام ہوئی تو معبد اپنی بکریوں کے ساتھ گھر پہنچے تو خیمے کے کونے میں دودھ سے بھرا برتن دیکھا اور حیرانی سے پوچھا، اے معبد، یہ اتنا سارا دودھ کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ گھر میں ایک مریل بکری کے علاوہ دودھ دینے والی کوئی بکری موجود نہیں ہے۔ اس پر معبد نے کہا کہ آج تو کمال ہی ہو گیا، ہمارے گھر کے سامنے سے اللہ کے ایک بندے کا گزر ہوا جن کے ساتھ ان کے 3 ساتھی بھی تھے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر کو پوری تفصیل بتائی۔ معبد نے کہا کہ مجھے ان صاحب کا حلیہ تو بتاؤ، مجھے شک ہے کہ کہیں وہ شخص نہ ہو جن پر قریش نے 100 اونٹوں کا انعام رکھا ہے اور اب پورا مکہ ان کی تلاش میں ہے۔ اس پر معبد نے ایسا دلکش اور سحر کن انداز میں حلیہ اور اوصاف و کمالات کا ایسا نقشہ کھینچا جیسے وہ شخص سامنے کھڑا ہو۔ معبد نے کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوش نظر اور تر و تازہ تھے، سب سے بہتر قدر و منزلت رکھتے تھے۔ ان کے ساتھی ان کے گرد گھیرا بنائے رکھتے تھے اور ان کی بات کو توجہ سے سنتے تھے۔ معبد صفات سن کر بول اٹھے کہ خدا کی قسم، یہ تو وہی شخص محمد ہے جن کی تلاش قریش کے لوگ کر رہے ہیں اور لوگ جن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ان سے ملوں اور اگر کوئی راہ نکلی تو میں ضرور ان سے ملوں گا۔
اس واقعہ کے کچھ عرصے بعد یہ دونوں میاں بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کر اسلام قبول کیا۔